آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو تاریخ کے بارے میں ہمارے کئی خیالات کو چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار کے بارے میں۔ جی ہمارے پاس محمد اکرم ندوی کی کتاب المحدثات، اسلام کی خواتین اسکالرز سے متعلق کچھ مواد ہے، اور یہ کتاب ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے بہت بڑا۔ کہ خواتین اسلامی علمی روایت کے حاشیے پر نہیں بلکہ بالکل مرکز میں تھیں۔ تو آج ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کیا ثبوت ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی آپ کہیں کہ نظریاتی بات نہیں ہے۔ مصنف نے 40 جلدوں پر مشتمل ایک سوانی لغت تیار کی ہے جس میں 10,000 سے زیادہ خواتین محدثات کا ذکر ہے۔ 10,000؟ جی 10,000 حدیث کی عالمات۔ یہ کتاب اسی تحقیق کا ایک خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین صرف علم حاصل نہیں کر رہی تھیں بلکہ وہ حدیث کو محفوظ کرنے، اسے آگے منتقل کرنے اور یہاں تک کہ اس پر تنقید کرنے کے عمل میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی تھیں۔ واہ، یہ تو ایک ایسی تاریخ ہے جو لگتا ہے کہ بڑی حد تک بھلا دی گئی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ علمی روایت آئی کہاں سے؟ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی جدید حقوق کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں اسلام کے بالکل آغاز میں تھیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ سب کچھ اوپر سے شروع ہوا۔ قرآن نے آتے ہی ان معاشرتی روایت پر تنقید کی جو عورتوں کو، اب جانتی ہیں، کمتر سمجھتی تھیں۔ جیسے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج۔ بالکل، قرآن نے اس کی مذمت کی۔ پھر سورۃ الاحزاب کی وہ مشہور آیت ہے 33-35، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں اجر اور تقوی میں برابر ہیں۔ یہ تو ایک انقلابی بیان تھا اس دور کے لیے۔ جی، اور کتاب میں اس آیت کے نزول کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، حضرت سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے براہ راست ان سے سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں ہر جگہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں؟ مطلب ہماری نمائندگی کہاں ہے؟ واہ، یہ تو ایک براہ راست چیلنج تھا۔ بالکل، اور اسی سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں 10 مختلف خصوصیات میں مردوں اور عورتوں کا برابر ذکر کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواتین اپنے روحانی حقوق کے بارے میں کتنی باخبر تھیں۔ تو یہ ایک فعال کوشش تھی۔ پیغمبر اسلام نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ خواتین تک علم پہنچے۔ جی ہاں، انہوں نے خواتین کی درخواست پر ان کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا بلکہ ایک آپ کہہ لیں ادارہ جاتی کوشش تھی۔ اور اس کا عملی اثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل، اس کا عملی اثر ہمیں قانون اور معاشرے میں نظر آتا ہے۔ کتاب میں ایک حیران کن مثال امرہ بنت عبد الرحمن کی ہے۔ امرہ بنت عبد الرحمن، ایک منٹ، یہ کون تھی؟ وہ ایک تابعہ تھیں، مطلب اس نسل سے تعلق رکھتی تھیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، خاص طور پر حضرت عائشہ سے۔ اچھا۔ وہ اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ مانی جاتی تھیں۔ کتاب میں واقعہ ہے کہ مدینہ کی ایک عدالت میں ایک شخص کو سزائے موت سنائی جا رہی تھی۔ امرہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً مداخلت کی۔ عدالت میں ایک خاتون نے؟ جی ہاں، انہوں نے قاضی کو ایک حدیث یاد دلائی جو اس مقدمے سے متعلق تھی اور جسے قاضی نظر انداز کر چکے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی بات مانی گئی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قاضی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اس شخص کی جان بچ گئی۔ کمال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک خاتون عالمہ کا علمی اختیار اتنا مضبوط تھا کہ وہ ریاست کے عدالتی نظام پر اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ یہ حقیقی عملی طاقت تھی۔ اور یہ اختیار حاصل کرنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہوگی، سفر کرنے پڑتے ہوں گے۔ سفر تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ کتاب میں فاطمہ بن سعد الخیر کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ ذہن کو ہلا دینے والی ہے۔ اچھا؟ تصور کریں، وہ 12ویں صدی میں اسپین کے شہر ویلنسیا میں پیدا ہوئیں۔ اسپین میں؟ ہوتی ہوئی بغداد لے آئی جو اس وقت علمی دنیا کا مرکز تھا۔ لیکن وہ وہاں بھی نہیں رکیں۔ بالکل نہیں، وہ فارس کے اندر تک گئیں، اصفہان اور ہمدان جیسے شہروں میں بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ کتاب میں ان کے سفر کا ایک نقشہ بھی ہے۔ یہ اس لگن کی ایک خاموش گواہی ہے۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اچھا، جب وہ ان علمی مراکز تک پہنچ جاتی تو علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بہت منظم تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ حدیث حاصل کرنے کے 8 مختلف طریقے تھے۔ سب سے اعلیٰ درجہ سماع کا تھا، یعنی
استاد سے براہ راست حدیث سننا، آمنے سامنے بیٹھ کر۔ جی، یہ سب سے مستند طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اجازہ کا بھی ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ لائسنس کی طرح؟ ہاں، آپ اسے ایک طرح کا لائسنس کہہ سکتے ہیں۔ اجازہ ایک باقاعدہ اجازت نامہ تھا جو استاد اپنے شاگرد کو دیتا تھا کہ اب تم اس علم کو آگے منتقل کرنے کے اہل ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہوگی۔ بہت بڑی۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ آپ علمی سلسلے کی ایک کڑی بن گئے ہیں۔ کتاب میں سدور ازرا جیسی عالمات کے دستخط شدہ اجازہ کی تصاویر بھی ہیں، جن میں درجنوں مرد و خواتین طلباء کے نام ہیں۔ یہ تو ٹھوس ثبوت ہے۔ اچھا، یہ کلاسز ہوتی کہاں تھیں؟ کیا کوئی باقاعدہ اسکول یا یونیورسٹیاں تھیں؟ ادارے بھی تھے، لیکن علم صرف عمارتوں تک محدود نہیں تھا، یہ زندگی کا حصہ تھا۔ مطلب کلاسیں ہر جگہ ہوتی تھیں، گھروں میں، بڑی بڑی مساجد کے صحن میں، اسکولوں میں، یہاں تک کہ عوامی مقامات جیسے باغات اور کتاب فروشوں کی دکانوں پر بھی۔ باغات میں؟ جی، دمشق کی ایک عالمہ کریمہ الزبیریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں کلاس لیتی تھیں۔ اس سے ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جہاں علم معاشرے میں ہر جگہ پھیلا ہوا تھا اور خواتین اس کے مرکز میں تھیں۔ تو ان تمام کوششوں کا، ان سفروں اور تدریس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خواتین اپنے معاشرے پر کتنا اثر ڈال رہی تھیں؟ بہت گہرا اثر۔ کتاب کے مطابق اسلامی تاریخ کے تقریباً ہر بڑے مرد عالم نے کسی نہ کسی خاتون سے علم حاصل کیا ہے۔ ہر بڑے عالم نے؟ جی، تقریباً ہر ایک نے۔ مشہور مورخ ابن النجار کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی 400 اساتذہ کا ذکر کیا جو خواتین تھیں۔ ایک منٹ، 400؟ یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی تو نہیں؟ نہیں، 400۔ اور وہ اکیلے نہیں تھے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جیسے سخت گیر سمجھے جانے والے عالم نے بھی خواتین اسکالر سے تعلیم حاصل کی اور ان کی ذہانت کی تعریف کی۔ یہ تو ہمارے آج کے تصورات کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اچھا، کیا کتاب میں ذاتی تعلقات جیسے میاں بیوی کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، اور کتاب اس نقطے پر خاص طور پر زور دیتی ہے۔ کئی مثالیں موجود ہیں جہاں شوہر اپنی بیویوں کے شاگرد تھے۔ سچ میں؟ جی، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علم کا اختیار جنس سے بالاتر تھا۔ اگر بیوی زیادہ علم رکھتی تھیں تو شوہر ان سے سیکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ اور اسلامی قانون پر اس کا کیا اثر پڑا؟ اس کا بہت بنیادی اثر پڑا۔ اسلامی قانون کے کچھ اہم ترین احکام صرف اور صرف خواتین کی روایت کردہ احادیث پر قائم ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ سب سے مشہور مثال حضرت عائشہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے۔ ایک خاتون اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اچھا، حلالہ کا معاملہ۔ جی، سوال یہ تھا کہ کیا صرف دوسرا نکاح کر لینا کافی ہے؟ حضرت عائشہ نے پیغمبر اسلام کا فرمان نقل کیا کہ ایسا تب تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے دوسرے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہ کر لے۔ آج تک طلاق کا یہ اہم ترین فقہی اصول صرف اور صرف حضرت عائشہ کی روایت پر مبنی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو اسلامی قانون کا یہ حصہ نامکمل رہ جاتا۔ بالکل، اور وہ صرف غیر فعال راوی نہیں تھیں جو سنا وہ آگے پہنچا دیا، وہ بہت ذہین نقاد تھیں۔ نقاد؟ کس طرح سے؟ وہ علم کی محافظ تھیں۔ کتاب میں کئی مثالیں ہیں جہاں انہوں نے بڑے بڑے مرد صحابہ کی اصلاح کی۔ ایک مشہور واقعہ عبداللہ ابن عمر سے متعلق ہے۔ جی۔ انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ مردوں کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اس کی اصلاح کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے یا تو بات کو غلط سمجھا ہے یا وہ بھول گئے ہیں۔ اصل واقعہ ایک یہودی عورت کے بارے میں تھا اور پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ تو مطلب ہی بالکل بدل گیا۔ جی ہاں، ایک کا مطلب ہے کہ زندوں کے عمل سے مردے کو سزا ملتی ہے، دوسرے کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف رٹا لگانا نہیں تھا، بلکہ علم کی گہری سمجھ، سیاق و سباق کا ادراک اور متن پر تنقید کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہ سب سن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سنہری دور تھا جو ہمیشہ قائم رہا، لیکن کتاب میں ایک تاریخی جائزہ بھی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ کا ذکر ہے۔ جی ہاں،
اور یہ نمونہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کے مطابق پہلی 2 صدیاں خواتین کی علمی شرکت کے لیے ایک سنہری دور تھیں، پھر تیسری سے 5ویں صدی ہجری کے دوران ایک واضح کمی نظر آتی ہے۔ اس کمی کی وجہ کیا تھی؟ کیا معاشرتی رویے بدل گئے تھے؟ مصنف کا قیاس ہے کہ اس کی وجہ عملی تھی۔ اس دور میں حدیث جمع کرنے کے لیے بہت لمبے اور مشکل سفر کرنے پڑتے تھے، جو مہینوں یا سالوں پر محیط ہوتے تھے۔ اور یہ سفر خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہو گئے تھے؟ جی، سماجی اور خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے تو ان کی شرکت کم ہو گئی۔ لیکن یہ زوال مستقل نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اور یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ 6 صدی کے بعد ایک زبردست احیا ہوا، ایک بہت بڑا ریوائیول، اور اس کی وجہ؟ ایک بہت بڑا بحران، صلیبی جنگیں۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ جب امت کو بیرونی خطرہ محسوس ہوا، خاص طور پر شام اور مصر جیسے علاقوں میں، تو معاشرے نے خود احتسابی کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی بقا کے لیے اپنے علمی ورثے کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو علم کا تحفظ ایک طرح سے ثقافتی اور مذہبی مزاحمت کی ایک شکل بن گیا؟ بالکل، اور خواتین اس احیاء میں پیش تھیں۔ خاندانوں نے اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے تعلیم دلانا شروع کی۔ اسی دور میں ہمیں شہدہ البغدادیہ جیسی عالمات ملتی ہیں جنہیں فخر نساء یعنی عورتوں کا فخر کا لقب دیا گیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محدثات پر مبنی یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی روایت کے مرکز میں خواتین کی علمی فضیلت کی ایک بھرپور اور اکثر نظر انداز کی گئی تاریخ موجود ہے۔ جی، وہ صرف طالب علم نہیں تھیں، وہ استاد تھیں، مستند عالمات تھیں، نقاد تھیں اور علم کی زنجیر میں لازمی کڑیاں تھیں۔ اور کتاب ایک اور بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ یہ کہ ان میں سے اکثر نامور عالمات سب سے زیادہ قدامت پسند سمجھے جانے والے اسلامی مردوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ قاضیوں، اماموں اور حافظوں کی بیٹیاں، بہنیں یا بیویاں تھیں۔ یہ تو جدید مفروضے کے بالکل خلاف ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی قدامت پسندی عورتوں کی تعلیم یا عوامی زندگی میں ان کے کردار کی مخالف ہوتی ہے۔ یہی تو کتاب کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ جن گھرانوں میں دین پر سب سے زیادہ سختی سے عمل کیا جاتا تھا، وہی اپنی خواتین کو اعلیٰ ترین دینی تعلیم دلا رہے تھے۔ شاید وہ لوگ علم کو عبادت کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ قدامت پسندی اور خواتین کا با اختیار ہونا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں حدیث کے راویوں کی درجہ بندی کا ذکر ہے۔ علم حدیث میں راویوں پر گہری تحقیق کی جاتی ہے، ان کی دیانت اور حافظے کو پرکھا جاتا ہے۔ جی، جسے جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس درجہ بندی میں سب سے نچلے درجے ان راویوں کے ہیں جن پر جھوٹ بولنے یا حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہزاروں مرد راویوں پر یہ الزام لگایا گیا، لیکن ان ہزاروں میں ایک بھی عورت شامل نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ یہ اس مقدس علم کی محافظ کے طور پر ان کے کردار اور دیانت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟